اس کو آپ اٹھا کر دیکھو تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی رات میں جو نفل عبادت ہے نا تہجد کی، آپ اس کو بھی قضا نہیں کرتے تھے، اس کو بھی آپ قضا نہیں کرتے تھے۔ ارے جو اللہ کا ولی ہو، ولیوں کا ولی ہو، اور ایسا ولی ہو کہ اگر کوئی پریشان چلا جائے، کوئی دکھیارا چلا جائے، اس کی دعا سے پریشانی ٹل جائے، وہ نماز قضا نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم تو ویسے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن پھر بھی نمازوں کی ہم پابندی نہیں کرتے۔ یارو نماز پڑھو، یہ نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے تمہارے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موسم خزاں میں باہر تشریف لے گئے۔ موسم خزاں وہ ہوتا ہے جو پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، سمجھتے ہو نا پتجھڑ کا، یعنی پتجھڑ کا وہ موسم جس میں پتے جھڑتے ہیں، پھول آتا ہے۔ توجہ کرنا یارو، آج ہم نے نمازوں کو کتنا دور کر دیا، آج ہم لوگ نمازوں سے کتنا دور ہو گئے۔ یارو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں، ہمارے بچوں میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ یارو ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی۔ اب تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہارے قریب آ جائے، اللہ کی رحمت تم پہ برسنے لگے، تو میرے یارو تم لوگ نمازوں کے قریب چلے جاؤ، رحمت تمہارے قریب آ جائے گی۔ ہے نا؟ اب ہم نمازوں سے دور ہوں اور پھر کہیں اللہ رحمت برسا دے، تو اللہ کی رحمت کہتی ہے کہ نمازوں کو پڑھ لے۔ رحمت تو نمازوں کے ساتھ ساتھ ہے، نمازوں کے سنگ سنگ ہے۔ یارو یہ نماز وہ طاقت ہے کہ صابر پاک کلیر شریف دنیا ان کو جانتی ہے اور دنیا ان کے نام پہ سر جھکاتی ہے، دنیا ان کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیر صابر کا وسیلہ دے کر اپنی دعائیں قبول کرواتی ہے۔ یارو پیر صابر کی شان دیکھو کہ صابر پاک کلیری کو جب ان کے ماما بابا فرید گنج شکر نے فرمایا تھا اے صابر علاء الدین جاؤ جاؤ کلیر کی دھرتی پہ لنگر لٹاؤ، لنگر کھلاؤ۔ یارو جب اتنا کہا کہ لنگر کھلاؤ، پیر صابر آئے، 1 سال ہو گیا لنگر کھلاتے کھلاتے، 2 سال ہو گیا لنگر کھلاتے کھلاتے، لیکن خود ایک دانہ نہ کھایا۔ 3 سال ہو گیا لنگر کھلاتے کھلاتے، لیکن ایک دانہ خود نہ کھایا۔ یہاں تک کہ اے صابر پاک سے محبت کرنے والوں اپنی دل کی تختی پر لکھ کر جاؤ اور یہ وعدہ کر کے جاؤ اے پیر صابر ہم تمہاری سیرت کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب 3 سال ہو گیا میرے صابر نے دانہ نہ کھایا، 4 سال ہو گئے دنیا کو لنگر کھلاتے ہیں لیکن خود نہیں کھاتے، 4 سال ہو گئے لنگر کھلا رہے ہیں، دنیا کھا رہی ہے، بھوکے آ رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، 5 سال ہو گئے لنگر کھلاتے
کھلاتے لیکن خود دانا نہ کھایا. فجر کا وقت ہوا تو فجر بھی پڑھ لی, ظہر کا وقت ہوا تو ظہر بھی پڑھ لی, یارو عصر کا ہوا تو عصر بھی پڑھ لی, عشاء کا ہوا عشاء بھی پڑھ لی, لیکن دانا نہ کھایا. 6 سال ہو گیا لنگر کھلاتے کھلاتے لیکن خود نہ کھایا. یارو 10 سال ہو گیا لنگر کھلاتے کھلاتے لیکن لنگر خود نہ کھایا, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ضرور پڑھتے. 12 سال ہو گئے صابر پاک کو لنگر کھلاتے کھلاتے لیکن خود نہ کھایا. جب ان کے ماموں جان بابا فرید الدین گنج شکر تشریف لائے اور جب یہ منظر دیکھا کہ میرا بھانجا دنیا کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا, تو پوچھا اے میرے بچے, اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے پیارے بھانجے, تو دنیا کو لنگر کھلا رہا ہے لیکن خود کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو میرے صابر پاک نے عرض کیا اے ماموں جان, جب آج سے 12 سال پہلے تم نے مجھے کلیئر بھیجا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ لنگر کھلانا, یہ نہیں کہا تھا کہ خود بھی کھانا. یہ کہا تھا کھلانا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ خود بھی کھانا. میں نے لنگر کھلایا لیکن نہ کھایا. یارو آج ہم روٹی اور بوٹی کے چکر میں نمازوں کو چھوڑ دیتے, نمازوں کی فکر نہیں کرتے میرے یارو, لیکن ہم جس صابر پاک کو مانتے ہیں اس صابر کی زندگی پکار پکار کے کہہ رہی ہے فاقہ ہو تو ہونے دینا, پریشانی آئے تو آنے دینا, مصیبت آئے تو آنے دینا, اللہ کا شکر ادا کرنا, لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز مت چھوڑنا. محبت سچی تبھی کہلائے گی بزرگوں کی. یہ نہیں ہے کہ ہم صابر پاک کے روضے پہ چلے گئے, اجمیر شریف جاؤ, ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ اور کوشش کرتے ہیں ہر مہینے حاضری دیں, لیکن مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ نماز کو چھوڑ دو. اگر تم نے اللہ والوں کا فیض لینا ہے, اگر تم نے خواجہ غریب نواز کی دعائیں لینی ہیں, اگر غوث اعظم کا کرم لینا ہے تو نماز پڑھو پھر دعا کرو, انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی. اب اجمیر شریف جاؤ اور جانے کے بعد میں فجر میں سو رہے ہیں, ظہر میں گھوم رہے ہیں, عصر میں پتہ نہیں, مغرب میں کھا رہے ہیں, عشاء میں گھوم رہے ہیں, تو کیا کوئی فائدہ اس کا؟ اگر بزرگوں کا کرم لینا ہے یار, میں اپنی حقیقت بتاؤں کہ جب ہم اجمیر شریف جاتے ہیں بزرگان دین کے مزار پہ تو اتنا ڈر ڈر کے وہاں رہتے ہیں کہ عبادت میں کوئی کمی نہ آ جائے, کیونکہ یہ اللہ والے اسی سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے, جو اللہ کی ریاضت کرتا ہے. اگر سفر ہے تو مجبوری ہے, قضا پڑھ لو, لیکن ہر حال میں نماز کی پابندی کرو. اب میں نے دیکھا کہ وہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھ کچھ لوگ گئے نا اجمیر شریف, مقصود بھائی اپنے گئے تھے, اس سے پہلے تقریباً تھا کوئی ٹولی تھی. اب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتا ہوں, دیکھو اگر تمہیں بزرگوں کا فیض لینا ہے تو سن لو, مزارات اولیاء پہ جاؤ تو وہاں جا کے یہ قسم کھا لو کہ ہم نے یہ مارکیٹوں کی روشنی, مارکیٹوں کا منظر نہیں دیکھنا, بلکہ ہم نے جانا ہے اور جانے کے بعد باوضو ہونا ہے, اور باوضو ہو کے نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھنی ہے. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو بزرگوں کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور اگر قرآن نہیں آتا تمہیں پڑھنا تو درود شریف پڑھو, الحمد شریف پڑھو, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو. جب تم اللہ والوں کے در پہ یہ جا کر پڑھو گے اور چلتے وقت دعا کرو گے, اے رب کعبہ
جو میں نے پڑھا اس کا ثواب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ جب تمہارے پڑھے ہوئے کا ثواب غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے گا تو غریب نواز کا کرم کہے گا، اے میرے غلام، تو مجھے قرآن پڑھ کے دے کے جا رہا ہے، اب تو مجھے ثواب پہنچا کے مجھے دے رہا ہے، اب جاتے جاتے مجھ سے بھی کچھ لے کے چلا جا، تب کرم برسے گا۔ اور وہ غریب نواز نے اپنی قبر سے دعا کر دی کہ اللہ اس کی بگڑی بنا دے، تو ہماری بگڑی بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مائیکل لال نہیں روک سکتا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ انڈیا کی بات بتا رہا ہوں۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اجمیر معلیٰ ہے، وہ اجمیر شریف ہے، وہ غریب نواز کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، بندہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو غریب نواز کے وسیلے سے میرا رب دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ یارو بزرگوں سے پیار کرنا بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ میں نہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔ لیکن جب اب اللہ سے ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ، نمازوں کے عادی بن جاؤ، نمازوں کے شوقین بن جاؤ۔ اب نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے اللہ والے جو ہیں ولی اللہ، اب ان سے محبت کرو، اب ان کی محبت تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ وہ لوگ بھی بیکار ہیں جو صبح و شام سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ اور کہتے ہیں کہ صرف اللہ اور اللہ کے علاوہ سب بیکار، معاذ اللہ۔ ہمیں اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے اور اللہ والوں کی محبت بھی ضروری ہے نا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ چلا چلی کر لی اور یہ نمازیں پڑھ لی اور نہ اس کے بعد میں کہ یہ نبی ہماری طرح ہو گئے، یہ ولی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو یہ ایسے برباد نمازیں ہو جائیں گی۔ اللہ کی عبادت اشد سخت ضروری ہے اور اللہ والوں کی محبت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو عبادت بھی ضروری، محبت بھی ضروری۔ اس لیے سفر میں رہو، حجر میں رہو، مکان میں رہو، دکان میں رہو، میدان میں رہو، جہاں رہو نمازوں کی پابندی کرتے رہو۔ کہو انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ۔ یار نماز ہے کیا؟ نماز وہ ہے کہ قبر میں اجالا کر دے گی، نماز وہ ہے کہ گھر میں برکت پیدا کر دے گی، نماز وہ ہے کہ میرے نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھیں گے تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی تو ان کا کرم ہم پہ برسے گا، اور جب کرم مصطفیٰ کا برس گیا تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ نماز ملی تو یہ بھی مصطفیٰ سے ملی، روزے ملے یہ بھی مصطفیٰ سے، اگر تمہیں رب ملا یہ بھی مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو رب کون جانتا؟ میرے مصطفیٰ نے ہی تو بتایا کہ رب ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، رب دیکھا نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ جنت دیکھی کسی نے؟ نہیں دیکھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہے تو ہے، ہمارا ایمان ہے۔ دوزخ کسی نے نہیں دیکھی، مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوزخ ہے تو ہم نے مان لیا کہ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یارو وقت ہو گیا، تقریر کو ختم کرتا ہوں، لیکن آپ سے یہی گزارش کروں گا نمازوں کی
پابندی کرو میرے یارو. اگر آپ راستے میں ہو آپ تو شام کو گھر آ کے قضا کرو. قضا کا اگر طریقہ پتہ نہ ہو تو فون کر کے مولانا سے پتہ کر لو، ہے نا. تو نماز ہر حال میں پڑھو. نماز تم پڑھو گے تو بچے دیکھ دیکھ کے تمہیں بھی پڑھیں، ہے نا. تو میں نے 2 بات آپ سے کرنی ہے. یہ کتاب میں آپ کے پاس لایا ہوں.